اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبدیل فرماتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر قسم کے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ تو ایسے جاندار ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پہ چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، 2 پہ اور 4 پہ۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 44، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ رات اور دن کا تبادلہ۔ دن اور رات کا انقلاب ہر بندے کو نظر آتا ہے۔ اتنا بڑا انقلاب صرف اللہ کی ذات پیدا کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ستارے اور چاند ہیں اور یہ آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے اور یہ رات کی طرف بڑھتے جائیں گے اور رات اپنے اختتام پہ پہنچے گی۔ اس پوری رات میں دنیا میں بہت بڑے بڑے انقلاب پیدا ہوتے ہیں اور اللہ نے اس رات کو ہمارے لیے نیند کا حکم دیا ہے۔ اس کو تم نے استعمال کرنا ہے اپنی نیند کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کہتا ہے کہ آپ رات کو آرام کریں، البتہ تھوڑی سی رات جو ہے وہ اٹھ کر اللہ کی کیا کیا کریں؟ عبادت کیا کریں۔ اس رات کے بعد ایک صبح کا وقت آتا ہے جب صبح صادق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دن کی نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سورج آتا ہے اور سورج کے بعد پوری دنیا میں ایک چمک اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے کسی جگہ سورج کو رکھا ہوا ہے، کسی جگہ اندھیرے کو رکھا ہوا ہے، کسی جگہ رات کو رکھا ہوا ہے، کسی جگہ دن کو رکھا ہوا ہے۔ اس وقت یہاں پہ اگر رات ہے تو کہیں پہ اس وقت دن ہے، اور کہیں پہ اس وقت 5 گھنٹے پیچھے ہے، کہیں اس وقت 2 گھنٹے پیچھے ہے، کہیں اس وقت 10 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ تمام موسم کو تبدیل کرنا اور پیمانے پہ لانا کہ میں نے سورج کو یہاں رکھنا ہے، پھر یہاں رکھنا ہے، پھر یہاں رکھنا ہے، پھر یہاں رکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورج ہیں کتنے؟ جی سورج ایک ہے، اور چاند کتنے ہیں؟ چاند بھی ایک ہے۔ اب جب ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، تو پوری دنیا میں اللہ نے اس کی تحریک کو گھمایا ہے اور پوری دنیا کا نظام اس چاند سے دیکھ کر بہت سی چیزیں چلتی ہیں اور اس سورج کو دیکھ کے بہت سی چیزیں چلتی ہیں، اور یہ ستارے بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اور ہمارے پرانے اکابرین جو اولیاء اللہ تھے وہ ستاروں کو دیکھ کے وقت کا پتہ کرتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج کا چاند کون سی تاریخ کا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ستاروں سے دیکھتے تھے۔ آج کل ہم دوربینوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے پھڈے بڑے ہوتے ہیں۔ کراچی والے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، پشاور والے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تیسرے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں فتنہ پروری ہیں، ورنہ اللہ والے جو تھے وہ صرف اور صرف سورج کو دیکھ لیتے تھے، چاند کو دیکھ لیتے تھے، اور یہ پتہ لگ جاتا تھا چاند کتنے دنوں کا ہو گیا اور آج کون سی تاریخ ہوگی۔ ہم تو اخبار کے اندر پڑھتے ہیں جناب آج یہ تاریخ ہے، اتنا سفر ہے، اتنا محرم ہے، اتنی چاند کی ہے، اتنی فلاں کی ہے، اتنی فلاں کی۔ ان کو اس صاف سے اللہ کی طرف سے بصیرت حاصل تھی۔ تو میرے بھائی روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں رات بدل رہی ہے، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں دن بدل رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کا ناغہ ہو گیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کا ناغہ۔ رات اپنے مقام پہ کمال کی چیز ہے اور دن اپنے مقام پہ کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی بلب جلا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے، اور اگر ابھی لائٹ چلی جائے تو ہم کہتے ہیں اوہو لائٹ ہی چلی گئی یار کیا مصیبت ہے۔ کسی ٹائم لائٹ کا جلنا آپ کے لیے بہتر ہے اور کسی ٹائم لائٹ کا بجھ جانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر یہ سورج ہی لگا رہتا ہے 24 گھنٹے میں، مجھے بتائیں کسی کو نیند آتی؟ کوئی بندہ نیند حاصل نہ کر سکتا۔ اس لیے سورج کے اوقات میں پینا اور کھانا ہے۔ کیا ہے؟ پینا اور سورج کے بعد اگلے سورج تک آپ نے کھانا کچھ نہیں، پینا ہے۔ یہ اصول طب ہے۔ آپ سورج کی شعاعیں اور روشنی میں جتنا کچھ کھا لیں گے
آپ کا معدہ اس کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد اگر ہم 12 بجے جا کے کڑھائیاں کھائیں گے اور 2 بجے جا کے برگر کھائیں گے اور شوارمے کھائیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس پوری عوام کا۔ آج کل یہی رونا رویا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، جناب ہر چیز ملی ہے لیکن طبیعت خراب ہو گئی۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، ہمارے آبا و اجداد جو تھے، آپ کے بھی آبا و اجداد جو تھے، وہ تو میرا خیال ہے کوئی عصر کے بعد روٹی کھا لیتا تھا، کوئی مغرب سے بالکل پہلے کھا لیتا تھا، بعد میں کوئی بائی چانس ہے بعد میں فوراً کھا لیتا تھا بس، اور رات کو سو جاتے تھے، صبح نماز کے ٹائم ان کو پراٹھوں کی بھوک ہوتی تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کو جب اٹھاتے ہیں نا، وہ بیچارہ ایسے ایسے آنکھیں کھول رہا ہوتا ہے، اور جناب جب منہ دھوتا ہے ادھر سے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ جی یہ دیکھیں اب یہ لائٹ چلی گئی ہے۔ اب ہم نے ایک دن یہ ٹوٹکا استعمال کیا تھا، کیا ٹوٹکا تھا جی؟ ہاں جی، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جتنے مخالفین، چاہے سیاسی ہوں، عوامی ہوں، مرزائی ہوں، قادیانی ہوں، ان کے حواری ہوں، ان کے مددگار ہوں، ان کے سپورٹس مین ہوں، ان کی سپورٹ کرتے ہوں، خفیہ میٹنگ میں ان کے ساتھ چلتے ہوں، ظاہری طور پہ ان کے چلتے ہوں، اللہ کی طرف سے ان سب پہ لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ان سب پہ لعنت ہے۔ تو یہ قادیانیوں پہ جو لعنت بھیجتے ہیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ کیا ہے بھئی؟ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ تو ہمارے اکابرین فرماتے تھے جب تمہارے بلب بجھ جائیں، تمہاری لائٹیں چلی جائیں، بھائی ان پہ کیا کیا کریں؟ اگر صاحب آواز کوئی نہیں آ رہی، اونچی آواز سے بولا کریں، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت بے شمار۔ پوری زندگی اپنی اس کام پر کام کریں کہ قادیانی پکڑا جائے بس، اور عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ قادیانی ہے۔ ہمارے عوان مارکیٹ میں ایک بھائی تھا، شاید یہ اکرم صاحب کو بھی پتا ہو، اس کا نام تھا مبارک۔ کیا نام تھا جی؟ یہ محمدی ٹریڈرز کے بالکل جو سامنے کارنر پہ دکانیں ہیں جس کے اندر محمدی والوں کا سامان ہوتا تھا جی، قسط والوں کا، اس کے اوپر وہ رہتا تھا۔ اچھا، وہ اس کی گیدرنگ ہوتی تھی، ادھر آتا ادھر جاتا، ادھر آتا ادھر جاتا، آگے پیچھے لوگ کہتے یار سنا ہے کہ یہ مرزائی ہے۔ یہ یہاں پہ ایک وہ تھی کمپنی تھی، کنسٹرکشن کمپنی انڈس ویلی، اس کے اندر وہ جاب کرتا تھا اور وہ بھی قادیانی تھے۔ اچھا جی، وہ جب آئے وہ گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جناب تسی حکم کرو۔ وہ جناب وضو کر کے آ جائے، جی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، صفحے اول پہ آ جاؤ، صفحے اول پہ آ جائے، تبلیغ میں جانا ہے تبلیغ میں چلے جاتے 3 دن کے لیے، رائیونٹ جانا ہے رائیونٹ چلے جاتے تھے۔ بھائی جدھر اس کو کہیں ادھر ہی گھوم جائے، اب کون پکڑے کہ وہ مرزائی ہے اور قادیانی ہے؟ بالآخر اللہ نے دکھایا، یہاں سے گھر بک گیا، بیچ دیا اس نے۔ ادھر میرا حال کسی پٹھان بھائی نے گھر خرید لیا، اور تو ڈاک جو اس کی آتی تھی نا جی، وہ محمدی والوں کے پاس آتی تھی، اکثر ڈاکیں اور بل وغیرہ ان کے پاس ہی ہوتے تھے۔ خیر ڈاک آئی تو اس کے اوپر وہ ربوہ جو ہے اس کی وہ سٹیمپ لگی تھی۔ وہ کہنے لگے یار بڑے عرصے سے سنا ہے کہ یہ مبارک مرزائی ہے مرزائی ہے مرزائی ہے، چلو پتہ تو کریں۔ انہوں نے کھول دیا، کھولنے کے بعد اس کے اندر سے جب کاغذ نکالے تو اس کو جناب انہوں نے سرٹیفکیٹ بھیجے ہوئے تھے، مبارک باتیں بھیجی ہوئی تھی کہ آپ نے اتنے بندوں کو مرزائی کر لیا، اتنے بندوں کو قادیانی کر لیا، اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور فلاں کر لیا۔ اس کے بڑے مطلب اس کو اپریشیٹ کیا تھا انہوں نے، اس پہ بہت سے تھے اور بڑی اسناد تھی اور اس کا اعزاز تھا جو کہ اس کو مرکز کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ اب وہ نشتر میں رہنے لگا اور بعد میں اس کو پتہ چل گیا، یہ خط بھی آ گیا اور میرا پتہ بھی چل گیا ہے۔ اب ہم آئے تو وہ منہ چھپا کے ادھر، کوئی اور آئے تو منہ چھپا کے ادھر، اب پتہ نہیں وہ ہے کدھر۔ یہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 18-17 سال ہم نہیں پہنچ سکے اس بات پہ۔ اس کے بعد ہم پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیا، اور وہ مرزائی تھا اور ثابت ہو گیا کہ وہ کیا ہے جی،
مرزائی ہے۔ اس طرح ایک اور آدمی تھا، یہ سروبا گارڈن کے اندر ہمارا ایک شاگرد ہے، اس وقت وہ غالباً میجر ہے، میجر منیر، تو رحیم یار خان میں غالباً آج کل ہے، ان کا وہاں پہ وہ جم ہے سروبا گارڈن کے کارنر پہ، ان کی ساری بلڈنگز ان کی ہے، یہ سامنے حاجی غلام قادر صاحب ہوتے تھے۔ وہاں پر ایک مرزائی کی انہوں نے دکان دی ہوئی تھی، اور وہ دکان میں کوئی سودا نہیں ہوتا تھا، جائیں تو کوئی 2-4 بوتلیں، 2-4 بسکٹ ہیں، 2-4 ٹافیاں، وہ بیٹھا رہتا تھا وہاں پہ۔ پتہ چلا گیا بھائی یہ بندہ بھی جو ہے نا یہاں پہ مرزائیوں کے مشن پہ کام کر رہا ہے۔ تو بات کھلتے کھل گئی، تو منیر نے مجھے فون کیا، میں نے کہا آج اس کا جواب دے دو بھائی۔ جواب دیا۔ پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں، نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے اپنا گودام لے لیا اور اس کے باہر کی دکان اس کو دے دی۔ پھر ان سے بات چلتی رہی، الحمدللہ وہاں سے بھی ان کی جان چھوٹی، اب وہ پتہ نہیں کہاں پہ غائب ہو گیا۔ بہت عرصہ صرف مشن یہ تھا کہ میں لوگوں کو مرزائی بناؤ اور ان کو پیسہ دوں، مرزائی بناؤ اور ان کو پیسہ دوں، اور پیسے کی ایڈ کہاں سے آتی ہے؟ پیچھے سے آتی ہے۔ اس لیے مرزائیوں پہ لعنت کو بے شمار کر کے بھیجا کریں۔ کیا کیا کریں بھائی؟ مرزائیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا نتیجہ سب کو دکھائے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے پانی سے پیدا کیا، اور انسان بھی کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا۔ یہ جو ہمارا مادہ ہے مرد کا اور عورت کا، قرآن کو اس کو مائن دافق کہا ہے۔ اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ نے ہم پیدا ہوئے ہیں، گندے نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جانور بھی آپس میں اختلاط سے کیا ہوتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جاندار جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ چل رہا ہے اور مچھلی چل رہی ہے۔ سانپ چلتا ہے پیٹ کے بل، مچھلی چلتی ہے پیٹ کے بل۔ یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی قدرت کی علامات ہیں۔ سانپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کا ہے، دیکھیں بھئی آ گئی نا بھئی، تھوڑی سی لیٹ آئی، لیکن اس لیے کہ ہماری لانت ڈھیلی تھی۔ کیا تھی بھائی؟ میں نے اس لیے اکرم صاحب کو بھی کہا بھائی آپ اونچی آواز سے فرمائیں۔ کچھ چلتے ہیں پیٹ کے بل، یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ اب سانپ اس میں چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، 2 کالی چیزیں نماز میں آئیں تو ان کو بھی قتل کر دو۔ کیا کر دو؟ ایک سانپ ہے، ایک بچھو ہے۔ اب سانپ جو ہے اس پر اعتبار کبھی نہ کرنا، اور اگر گھر میں سانپ رہتا ہے یا اوپر نیچے آ رہا ہے تو آپ آواز دیں، اگر جنات میں سے ہو چلے جاؤ، اگر سانپ میں سے ہو تو ٹھہرو تمہاری، وہ چلا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مچھلی آپ کو دی ہے۔ یہ جو مچھلی ہے نا، یہ جنت کی سب سے پہلی خوراک اس کے جگر کو روسٹ کر کے دے۔ مچھلی کا جو جگر ہے یہ انشاءاللہ روسٹ کر کے ملے گا سارے جنتیوں کو۔ یہ نہیں کہ فردوس والوں کو ملے گا اور نیچے والوں کو نہیں ملے گا، یا پھر مچھلی وہاں پہ شارٹ ہو گئی ہے یا مچھلی کم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے من یمشی علی رجلین، کچھ 2 پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ یہ 2 پاؤں پہ ہم چل رہے ہیں نا بھائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا 1 پاؤں پہ مت چلو، 1 پاؤں پہ، 1 جوتا پہن کے بھی مت چلو۔ یہ ذرا سا بیلنس آؤٹ ہوگا، آپ بہت بڑے نقصان سے چلے جائیں گے۔ دونوں پاؤں کو زمین پہ ٹیک لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کبھی ذرا سی پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے یا کوئی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، آپ پاؤں ٹیک نہیں سکتے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان پاؤں سے آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، اس پاؤں سے آپ چھت پہ جا سکتے ہیں، اس پاؤں سے آپ مینار پہ جا سکتے ہیں، اس پاؤں سے آپ جناب جنگلوں میں چل سکتے ہیں، آپ شہروں میں چڑھ سکتے ہیں، پہاڑوں میں چڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ چڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام پاؤں اللہ کی کیا ہیں بھائی؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک بندے کے جناب جوتے گم گئے، جب بھی وہ نماز پڑھے جوتے گم جائیں، جب بھی نماز پڑھے وہ ہر وقت شکوہ کرے یا اللہ، اور دکان میں جوتے نہیں کوئی اٹھاتا، گھر میں کوئی نہیں اٹھاتا، بازار میں کوئی نہیں اٹھاتا، جدوں مسیتے ہیں یہ جوتا غائب۔ وہ چلتا گیا، اس نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس بیچارے کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے۔ کیا فرمائے ہیں؟ پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے،
آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس کہ اسٹیمنا ہے کہ میں آپ جائیں، پیدل جائیں، چنگی پہ چلے جائیں، آپ جنرل پہ چلے جائیں، آپ نشتر پہ چلے جائیں، اور خدا نخواستہ ہماری ہڈی ذرا سی فریکچر ہو جائے یا ایک انگوٹھے میں تکلیف ہو جائے اور اس پہ پلستر چڑھاؤ اور آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے۔ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت بڑی اذیت کی زندگی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاؤں رہ جاتے ہیں، ہمیں کون اٹھائے، کون گھسیٹے گا، کون لے جائے گا، کون بٹھائے گا، کون پیشاب کرے گا، کون کچھ کرے گا، کون نظام کرے گا۔ ہمارے تایا جی تھے تو وہ آپ جانتے ہیں یہاں آتے تھے 27 رات کو، ان کو شوگر ہو گئی تو پاؤں میں زخم ہو گیا، وہ تقریباً سال سے اوپر، وہ شیخ زید والوں نے کہا یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، انہوں نے کہا میں نے زندگی میں اپنا کوئی عضو نہیں کٹوانا، بس جتنی زندگی ہے چلے گی، لیکن میں نے عضو، وہ کہیں جناب یہ تو پھر اتنے دن میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں سے چھٹی لے لو کے نکل گئے، کوئی جراح آتے رہے، پٹی پٹی کرتے رہے، ان کا سال نکل گیا، سال نکل گیا، پھر وہ شوگر زیادہ اٹیک کر گئی اور پتہ نہیں ہزاروں روپے کے انجیکشن لگتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ، پتہ نہیں کتنے اینٹی بائیوٹک اندر گئی اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ 2 پاؤں پہ، چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے نا کہ سیٹیاں مارتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں واہ بہتر ہو گیا، تھوڑا سا اوپر رہتا ہے، تھوڑا سا اوپر جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں واہ، جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں شیر صاحب ٹینشن میں نہ رہا کریں، خوش رہا کریں، جی دونوں پاؤں سلامت ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ سلامت ہیں، باقی جیب میں اگر کوئی ڈھیلا پن آ جائے، یہ بینک بیلنس ٹوٹ جائے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ 4، کچھ چیزیں 4 پاؤں پہ چل رہی ہیں، بھینس کو دیکھ لیں، بیل کو دیکھ لیں، گدھے کو دیکھ لیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، خچر کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھیں، اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں مخلوقات ہیں، یہ تمام 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے ہیں جی، اور پیٹ کے بل چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے۔ اور قرآن نے کہا ہے قیامت کے دن چیروں کے بال اللہ چلائیں گے، عذاب جب ہوگا، چیروں کے بال، چیروں کے بال اب کون چل سکتا ہے؟ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جس کو چاہے 4 پاؤں والا بنائے، جس کو چاہے 2 پاؤں والا بنائے، جس کو چاہے اللہ ایسا بنا دے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی کہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں، بندہ نمازی ہے، اور وہ ایسے اپنے پاؤں جوڑ کے نا جی ایسے نیچے سے پانی ٹوٹی سے اس کے پاؤں میں یہاں جمع ہوتا ہے، اور وہ نیچے ہوتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا اسٹیمنا بھی دیا ہے، حالانکہ یہاں سے نیچے پاؤں تک جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جانے والے کچھ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آرام سے بیچارہ جا رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جی، یہیں سے پانی بھرتا ہے، کلی کر لیتا ہے، ہاں جی، یہیں سے پانی بھرتا ہے اور جناب ایسے پاؤں سے اوپر ناک لگاتا ہے، ناک لگا کے پانی کھینچتا ہے، ناک سے بھی پانی بہتا ہے۔ اللہ نے اس کو وضو بھی کروا دیا، سب کچھ کروا دیا۔ یہ آپ خود سوچیں، اور میرے اور آپ کے تصور میں یہ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ نہ ہو، ہم تو جا کے آرام ہی کریں، ہم کہیں یار بس میں تو بھائی معذور ہو گیا، میں اپنے نماز۔ اب جن کے ہاتھ ہیں، منشی ہیں، سین ہوتے ہیں، فائلیں لکھتے ہیں، ہزاروں سین کرتے ہیں، بڑے بڑے آفس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں چل رہے ہیں، مطلب ہر جگہ پہ ان کا ہاتھ چل رہا ہے، ان کا ایک ایک سین جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جی، لیکن ان ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی، ان ہاتھوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ وضو نہیں کرتے، ان ہاتھوں کے ہوتے ہوئے وہ قرآن نہیں پکڑتے، قرآن نہیں کھولتے۔ یہ قرآن کو پکڑنا اپنے ہاتھوں سے، یہ بھی ہاتھ ہیں تو ہے نا بھائی، ان ہاتھوں کے ہوتے ہوئے سجدے میں جا کے نہیں ٹیکتے، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، رکوع میں یہاں نہیں لگاتے، کچھ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہو ہاتھوں کو بھائی، کیا کرتے ہیں ہاتھوں؟ روٹی کھا رہے ہیں، اور کیا کرتے ہو؟ پانی پی رہے ہیں، اور کیا کرتے ہو؟ کمپیوٹر چلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہو؟ قلم سے سائن کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہو بھائی؟ کپڑا بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں، دالیں بیچتے ہیں، جوتیاں اٹھا کے چیک کرواتے ہیں، سیمپل چیک کرواتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، وہ کرواتے ہیں، یہ کرواتے ہیں، وہ کرواتے ہیں۔ بھائی دین کے شعبے میں ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں،
دین کے شعبے میں ہاتھ نہیں استعمال ہوتا. کوئی بیچارے اپنی داڑھی کو پکڑ کے وہ شیو کر رہے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں جناب, لگے ہوتے ہیں, ٹک لگ جاتے ہیں, خون نکل آتا ہے. قیامت کے دن ہمارے نبی پوچھیں گے یار یہ تمہارے چہرے سے خون کی, وہ کہے گا کہ شیو کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ شیو کر رہا تھا, خون نکل گیا. صحابہ کرام کو تیر لگتے تھے خون نکلتا تھا, یہ کہہ رہا ہے جی میں شیو کر رہا تھا خون. خاص طور پہ جو 90 سال کے بوڑھے ہیں جن کو رش کا ہوتا ہے نا, ان کے اب پوتے نواسے تو نہیں نا ان کے شیو کرتے, نہ بیچاروں کو خرچہ دیتا ہے کہ وہ نائی کے پاس جائے. نائی بھی 200-400 تو لیتا ہی ہے. اب وہ جناب وہی پرانے دور کی مشین پکڑ کے آئی صاحب کر گر رہے ہوتے ہیں بیچارے, کبھی یہاں کٹ لگا ہوتا ہے, کبھی یہاں کٹ لگا ہوتا ہے, کبھی یہاں کٹ لگا ہوتا ہے. یہ زخم کس بنیاد میں؟ اب ہاتھوں کو اس طرف استعمال کر رہے ہیں, یا ہاتھوں کو چوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے استعمال کر لیں. یہ موزر ہے گولی مار دی, بندوق ہے گولی مار دی, چھری ہے تو کسی کو قتل کر دی, تلوار ہے کسی کو قتل کر دیا. تو بھائی ہاتھ کہاں استعمال کیے؟ دین پہ استعمال نہیں ہو رہے. دین میں یہی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں جی, آپ چہرہ دھو رہے ہیں, آپ مسح کر رہے ہیں, آپ گردن کا مسح کر رہے ہیں, آپ کانوں کا مسح کر رہے ہیں, آپ رکوع میں رکھ رہے ہیں, آپ سجدے میں رکھ رہے ہیں, آپ نے باندھے ہوئے ہاتھ, آپ نے اٹھائے ہوئے ہاتھ, جی یہی دین ہے نا. اب دین میں استعمال نہیں کر رہا. اور وہ جو روٹی کھا رہا ہے جی میں روٹی کھاتا ہوں, روٹی کھانا بھی سنت ہے. روٹی کھانا تو دعا پڑھ کے سنت ہے, اور دعا پڑھ کے ہی ختم کرنا سنت ہے. مناسب مقدار میں کھانا سنت ہے, پھر کھلانا بھی سنت ہے, صرف کھانا ہی سنت نہیں ہے جی. وہ تمام کام جو ہاتھوں کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں آج نہیں. باڈی بلڈر جناب ہے, باڈیاں ادھر سے باڈی ادھر سے باڈی ہے جی, کیا ہے جی باڈی بلڈر ہے, اس نے شولڈر بنائے ہوئے, چھاتیاں بنائی ہیں, اور ادھر دیکھیں ٹانگ. اچھا بھائی تم نے دین کے لیے کیا کیے؟ دین کے اندر وہ زیرو ہے, دنیا کی نظروں میں ہیرو ہے, سپورٹس والوں کے میدان میں ہیرو ہے. تو 4 ٹانگیں جانوروں کی نعمت ہیں. ایک جانور جب عید پہ لاتے ہیں نا وہ بیچارہ لنگڑا ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں اس کے کیا حالات ہوتے ہیں. 2 ٹانگیں انسان کی نعمت ہیں, 2 ٹانگیں انسان کی نعمت. پیٹ پہ چلنا ان کے لیے مچھلی, سانپ, کچھوا, یہ تمام چیزیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں ان کے لیے. لیکن ہمیں ہمارے نبی نے کہا پیٹ کے بل نہیں سونا, پیٹ کے بل نہیں سونا. یہ شیطان کا طریقہ کار ہے. شیطان کا کیا ہے طریقہ ہے کار ہے. اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کا شکر کامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ